تو پچھلے پروگرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک طویل حدیث ذکر کی تھی، جس میں شیطان انسانی روپ میں آیا اور اس نے غلہ وغیرہ اٹھانے کی کوشش کی، اور 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کی درخواست پہ اس کو چھوڑا، اور تیسری مرتبہ وہ اس وجہ سے چھوٹا تھا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو چند کلمات بتاتا ہوں جو آپ کو نفع دیں گے، تو آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا، بتا۔ تو اس نے بتایا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبح تک شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس پر ہم نے پوری حدیث پہ تو تقریباً کلام کر ہی لیا تھا، اس پہ میں تھوڑا سا میں نے کہا کہ پھر ہم ایک اور ترغیب دے دیں کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کو پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان ہمارے گھروں میں مداخلت سے دور رہے گا اور پوری رات ہم محفوظ رہیں گے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، رات میں کسی ٹائم اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ، تو بعض تو طبیعت کی خرابی بھی ہوتی ہے، یا ویسے اچانک وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب وغیرہ ایسے دیکھ لیتے ہوں یا کچھ مسئلہ ہو تو گھبرا کے اڑ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں شیطانی مداخلت کا بھی ایک اثر ہو سکتا ہے۔ تو جب رات کو سونے لگیں تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، دم کا مطلب ہوتا ہے پھونک مار لیں، اور ایسے ہی بچوں پر اور تمام سب پر ایک پھونک مار دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور یہ بزرگان دین سے منقول ہے، حدیث تو میں نے اس کی کوئی نہیں دیکھی ایسی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک تھوڑا سا پانی لے کر اس پہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اسے گھر کے تمام کونوں میں چھڑک دیا جائے اس پانی کو، تو وہ گھر آفات و بلیات اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو غلط قسم کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، جادوگر ٹائپ یا خراب عاملین، تو یہ جنات کے ذریعے اپنا کام کرواتے ہیں، گندی اس طرح مخلوق کے ذریعے، اور یہ گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آ کے آپ کو گردن سے پکڑ لیں گے یا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ذہن خراب کرتے ہیں، آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ کیفیات ہوئی ہوں کہ بیٹھے بیٹھے خواہ غصہ آئے گا، بیوی پہ غصہ، بچوں پہ غصہ، چڑچڑا پن طبیعت میں طاری ہوتا ہے۔ کبھی یہ میڈیکلی بھی ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب آپ اگر چیک اپ کرائیں رپورٹ بالکل درست ہے لیکن یہ کیفیات جان ہی نہیں چھوڑ رہی اور بار بار بدگمانیاں خواہ بیوی کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، تو یہ شیطانی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ان کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہتر عمل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ آپ کو آخر میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ایک اللہ کا فیصلہ ازلی ہے جو اس نے شروع سے ہی فرما دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی اگر دعا کر دے، یعنی کرنا چاہے اللہ کے اس فیصلے کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعا تدبیر کو بدل دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے، یا تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے مراد وہ اللہ کے ازلی فیصلے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں فرشتوں کو صحیفے صحائف دیے جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی فیصلہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فرضی صورتیں اللہ تعالیٰ لکھ کر ان کو دے دیتا ہے۔ اب وہ فرشتوں کو خود بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں سے ان تمام صورتوں میں سے اللہ کا ازلی فیصلہ کون سا ہے۔ فرشتوں کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک بات ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ایک اور مثال سے عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحائف میں لکھوایا ہے کہ اگر یہ شخص آج صبح اس راستے سے آفس جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا اس کو لوٹ لیا جائے گا، اس راستے سے جائے گا صحیح سلامت پہنچ جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو اس کی گاڑی پنچر ہو جائے گی اور یہ واپس آنا پڑے گا۔ بس یہ 4 آپشنز لکھے ہوئے ہیں۔ اب فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس میں سے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے اس کے حق میں آج کے دن کیا فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ شخص چلا اور مثلاً تیسرے راستے سے ہوتا ہوا اپنے آفس تک پہنچ گیا اور وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتوں کو پتہ چلا اچھا اللہ کا فیصلہ یہ ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے خلاف تو ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 3 اللہ کے فیصلے نہیں تھے، یہ ایک اللہ کا فیصلہ تھا، تبھی وہ وہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک ہے اس شخص کی اپنی مرضی۔ اب مثال کے طور پہ وہ شخص گھر سے چلنے لگا، اس کی والدہ نے دعا دی کہ اے اللہ تو اس کو 7 خیریت کے آفس تک پہنچانا۔ اب یہ باہر نکلا، اس نے سوچا اس راستے سے جاؤں، اس سے جاؤں، اس سے جاؤں یا اس سے جاؤں۔
اب ایک دم اس کے دل میں خیال ہے چلو اس رستے سے جاتا ہوں، وہ گیا اور سیدھا آفس تک پہنچ گیا، آرام سے صحیح سلامت پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچا۔ جب ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچ گیا تو وہ 3 جو راستے تھے، جس میں ایک میں جاتا تو مر جاتا، ایک میں جاتا لٹ جاتا، ایک میں جاتا گاڑی پنچر ہو جاتی، وہ 3 تو رد ہو گئے نا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی دعا نے یہ 3 یہ جو 4 تقدیریں یا 4 صورتیں لکھی ہوئی تھیں، ان میں سے 3 کو رد کر دیا، ایک پوری ہو گئی۔ لیکن اس میں آپ غور کریں تو ماں کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک جو پوری ہو رہی ہے وہ تو فیصلہ خداوندی تھا، وہ تو ہونا ہی تھا۔ بس یہاں اتنا ہوا کہ ماں کی دعا اس فیصلہ خداوندی کے مطابق ہو گئی۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی جو اگر بالفرض کوئی اللہ کے ولی ہیں، وہ مطلع ہو گئے فرشتوں کے صحائف میں کیا لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ماں کی دعا کی برکت سے تم آفس تک پہنچ گئے، اگر ماں کی دعا نہ ہوتی تو شاید تم اس میں جاتے مر جاتے، اس میں جاتے لٹ جاتے، اس میں جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا نے فیصلے کو یعنی تقدیر کو بدل دیا۔ تو تقدیر بدلنے سے مراد بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو فرشتوں کے صحائف میں مختلف صورتیں لکھی ہوتی ہیں، ان میں سے بعض اوقات تدبیر کی وجہ سے یا دعا کی وجہ سے وہ صورت متعین ہو جاتی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، باقی سارے رد ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ازلی طور پہ ایک فیصلہ کیا، مثال کے طور پر میرے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ 50 سال میں مر جائے گا، مثال کے طور پر۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بزرگ دعا کر دیں تو میں 52 سال تک زندہ رہ جاؤں، میں صدقہ کر دوں تو 53 سال میری عمر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو اللہ کا فیصلہ 50 سال کا ہے اور بزرگ کی دعا سے کیا ہو گیا 53 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو فیصلہ خداوندی ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ تیار کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہے۔ آپ کو مجھے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم سمجھ جائیں گے تو نہ ہمیں پچھتاوا ہوگا، نہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی، نہ اللہ پہ غصہ آئے گا۔ پہلے سے ہی سب کچھ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ متعین ہے، میرا اور آپ کا کام ہے صبر و سکون کے ساتھ عمل کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام مسئلہ تقدیر کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کر ہی لیے ہیں، کیا فائدہ کوشش کرنے کا، بیٹھے رہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو پس اگر ہر مسلمان یہ اپنا ذہن بنا لے اور عقیدہ مضبوط کر لے، مثال کے طور پہ میں ایک کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، میں نے دکان بھی اچھی پسند کی، جو کاروبار کرنا ہے وہ بھی اس کی نوعیت بھی بہترین میں نے طے کر لی، افراد بھی بڑے ماہر قسم کے رکھ لیے ہیں، اور خوب سرمایہ میں نے اس میں لگایا ہے، اور کوئی کمی نہیں چھوڑی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے لیے بھی، یعنی جتنی طاقت بشری میں سب کچھ کر لیا۔ لیکن اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اگر میرا عقیدہ درست ہے تو میں پہلے سے ذہن میں بات رکھوں گا کہ جتنی میں نے تدبیر اختیار کر لی ٹھیک ہے، وہ میری طاقت کے مطابق تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا پروفٹ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا ضائع ہو جائے، اللہ کا جیسا فیصلہ ہو، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں ماہر سے ماہر آدمی پوری دنیا سے ڈھونڈ کر ایک دکان پہ بٹھا دوں، پیسہ بھی اچھا خاصا لگاؤں اور خوب ڈیکوریشن پہ خرچ کر دوں، ایڈورٹائزمنٹ بھی اچھی کر دوں، ضرور نفع ہوگا۔ نہیں، بعض اوقات اچھے اچھے کاروباری تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ۔ اب اگر میرا پہلے ذہن بنا ہوگا، مثلا میں نے سب کچھ کیا لیکن نقصان ہو گیا، تو پھر مجھے اتنے زیادہ میں پریشان نہیں ہوں گا۔ ایک فطری تقاضا ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑا دل میں غم اور رنج پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا، اب نتیجہ نکلا مثلا کاروبار تباہ ہو گیا، تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ ازلی یہ تھا کہ اس کاروبار سے مجھے نفع نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص کو پہلے سے پتہ چل جائے تو اللہ کی مرضی کے موافق کام کر لے، لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو بہت سارے معاملات میں ہم کچھ اور تدبیر اختیار کر سکتے تھے، لیکن یہ مخفی رکھا گیا معاملہ۔ ہمیں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلا ایک چائے میرے سامنے آ کے رکھی گئی، اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یہ چائے میرے پیٹ میں جائے گی یا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ چائے سامنے آئی، گھروں میں ایسا ہوتا ہے
بالکل ہاتھ میں لیے اچانک گھنٹی بجی، کوئی مہمان آ گیا، تو گھر والے کہتے ہیں چائے فی الحال ادھر پہنچا دو، تمہیں اور بنا دیتے ہیں۔ اچھا جی چلیں جی، وہ دے دی ادھر چائے، دوسری چائے بن کر آ رہی ہے۔ اب بالکل چائے تیار تھی، پیٹ میں اترنے والی تھی، لیکن فیصلہ خداوندی یہ تھا کہ چائے وہاں پہنچے گی، اس کی قسمت میں تھی، سامنے سے نکل گئی۔ تو اس لیے اب مجھے پتہ چلا، او ہو اچھا، جب یہ مہمان کے سامنے چلی گئی، اس نے پی لی، تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میرے پاس نہیں آئے گی، اس کے پاس جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ارادہ خداوندی یا اللہ کے جو ازلی فیصلے ہیں ان پر ہم مطلع ہوتے ہیں کام ہو جانے کے بعد۔ اس لیے معلوم یہ ہوا، جب پہلے معلوم ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں دونوں ہی ذہن میں آپشنز رکھنے چاہیے۔ مثلا آپ نے ایک رشتے کی بات کی کہیں پہ بچوں کے، بڑا مناسب رشتہ ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، اب دونوں آپشن ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں صورتیں ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ یہیں پہ شادی ہوگی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ اس بچی کا نکاح، اس لڑکے کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ اب چونکہ ہم نے پہلے سے مسئلہ تقدیر پہ غور تو کیا نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بات چلی بہت اچھی، پیک تک پہنچی، ایک دم بھائی نہیں نہ ہو گئی، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، لڑکی علیحدہ رو رہی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، جب اللہ کا فیصلہ ہی نہیں تھا آپ کے یہاں پہ نکاح ہوگا تو کیسے ہو سکتا تھا؟ پچھتانے کا کیا فائدہ؟ پچھتانے کا مطلب یا رونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بار بار یاد کر رہا ہوں کہ جس نے مسئلہ تقدیر کو سمجھ لیا اور اپنی طبیعت اور اپنی کیفیات کو اس کے تابع کر لیا، اس کے موافق کر لیا، ہزارہا ٹینشن سے بچ جائے گا، ہزارہا مصیبتوں سے بچے گا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت سارے امور میں اب ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اتنا صدمہ نہیں ہوتا کہ جتنا ایک عام آدمی کے شاید دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، ہمیں اتنا صدمہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا، اور جب ہمارا رب ہمارے لیے کہ ارادہ کر رہا ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ ارادہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے حق میں ضرور مفید ہوگا۔ اس لیے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اس کے نقصان کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، اسے تکلیف دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، تو جو رب کریم، جو ذات مبارکہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ہمارے حق میں ہمارے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتی ہے اور ہمیں تکلیف کا ارادہ کیسے کر سکتی ہے؟ ضرور اس میں حکمت ہے۔ لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں، بچہ اسکول نہیں جا رہا، ماں نے پکڑ کے پٹائی کر دی، کیوں نہیں جا رہا؟ بچہ کہتا ہے جی بڑا مارا ہے، تکلیف مجھے پہنچائی ہے، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں نہیں صحیح ہے، اس تکلیف میں بھی تمہارے لیے ایک فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں ماں نہیں مارے گی، تم کھیل کود کرو گے، پڑھو گے نہیں، تو بڑے آدمی کیسے بنو گے؟ یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں فیصلے کرتا ہے وہ بہت نفیس ہوتے ہیں اور بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، لیکن اس کی حکمت کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اور جو بچوں کو ایسا ذہن رکھتے ہیں وہ پھر رونے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ نے کیوں کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا، کاروبار میں ترقی کیوں نہیں ہو گئی، میری نوکری کیوں چھوٹ گئی، کیوں کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جہاں پہ طبیعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی کامل طور پہ موافقت نہیں رکھتی ہیں، اس کے فیصلوں سے موافقت نہیں رکھتی ہیں، تو پرابلمز ہوتے ہیں۔ اسی میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں، انہوں نے مسئلہ تقدیر کو سمجھا نہیں ہوتا صحیح طریقے سے، تو گزرے ہوئی چیزوں کے اوپر سخت پچھتاتے ہیں اور خودکشی کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ سمجھا ہوتا تو اور اس کو صحیح اپنی طبیعت کو اس کے موافق بھی کر لیا ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں۔ فطری ایک تقاضا ضرور ہے، صدمہ ضرور ہوگا۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ تقدیر جانتے تھے، لیکن جب نقصانات ہوئے ہیں آپ کا رنج فرمانا بھی ثابت ہے، آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو نکلنا بھی ثابت ہے۔ جیسے آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار کے چشمان مبارکہ سے آنسو نکلے، دل رنج محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ خداوندی ہے نا، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نقصان پہ آپ کا دل غم محسوس کرے، رنج محسوس کرے، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، یہ کوئی اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے خلاف نہیں ہے۔ خلاف تب ہو کہ آپ اس فیصلے کو قبول نہ کر رہے ہوں، نہیں غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، یہ جو کیوں ہے نا، کیوں اور اعتراض اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور فیصلے پر، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہم اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں تو الحمدللہ بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، ایمان کو بچا سکتے ہیں اور شیطان کے ہزارہا وار رد کر سکتے ہیں۔ شیطان اسی طریقے سے ہمیں جہالت میں مبتلا کر کے
مارتا ہے اور ہمارے ایمان کی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سمجھے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی سائل آتا تھا تو وہ بقدر ضرورت طلب کرتا تھا، یعنی جیسے رات کا کھانا نہیں ہے تو اس نے مانگا صرف رات کا کھانا، اور وہ جا کے کھا کے سو جاتا تھا، اگلے دن کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ رکھتا تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ جمع کرتا چلا جائے، اپنا بینک بیلنس بناتا چلا جائے، یہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات بیان فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کی توضیح تشریح یہ ہے کہ بلا ضرورت وہ مانگے، مراد یہ ہے کہ ہے موجود پھر بھی مانگ رہا ہے، اور یہ مانگنا پیسے کے لالچ میں ہو یا اس طرح مانگنا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے انسان، یہ مانگنا منع ہے۔ ویسے ہم دوستوں سے بعض اوقات مانگتے رہتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، وہ مانگنا یہاں مراد نہیں ہے۔ دیکھیں غیر مسلم کے برتن استعمال کرنا کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے۔ اگر یقین ہے، اور یقین کیسے حاصل ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے کوئی نجاست اس میں لگی دیکھی یا کوئی نجاست کا اثر جیسے رنگ یا اسمیل وغیرہ اس میں آپ کو محسوس ہوئی تو آپ حرام کہہ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کافر بھی کہنا یہ برتن ناپاک ہے تو دیانات کے سلسلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی بات دل پر جم رہی ہے تو آپ اس برتن کو دھوئے بغیر استعمال نہ کریں، لیکن صرف اندازے سے غالب گمان سے کسی شے کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت آتا تھا تو ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام ان پہ جو برتن اور کپڑے آتے تھے بغیر دھوئے برتن استعمال کر لیا کرتے تھے اور کپڑوں کو پہن لیا کرتے تھے۔ ظاہری طور پہ جب کوئی نجاست نہیں دیکھتے تو استعمال کر لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ غیر مسلم کے تھے، ان میں وہ شرابیں بھی شاید پیتے ہوں، سور بھی پکاتے ہوں، لیکن صحابہ کرام جب تک ظاہری طور پہ نجاست نظر نہیں آئی استعمال نہیں کیا۔ اچھا یہ کوئی میں حوصلہ افزائی کے لیے نرس کر رہا ہوں، یہ ایک شرعی مسئلہ بیان کیا۔ باقی رہا نظافت کا معاملہ، ایک مسلمان کے لیے مناسب سی بات نہیں ہے کہ غیر مسلم جو پاکی ناپاکی کا بالکل دھیان نہیں رکھتے ہیں، نہ ان کے ہاں پیشاب ناپاک، نہ وہ غسل جنابت کا کوئی خیال کریں، نہ آب مستعمل کا ان کے ہاں کوئی تصور، اور پھر دیگر گندگیاں تو نہ خون کے ناپاک ہونے کا تصور، اس طرح کی چیزیں، تو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ ناپاکی ہو یا کم از کم نظافت کے خلاف، تو بہتر نہیں ہے کہ اس طرح لین دین رکھا جائے۔ ہاں اگر فرض کر لیں کوئی کافر نے برتن استعمال کیا، جب تک کہ جو میں نے دو علامات یہاں کے موقع کے مناسبت سے ذکر کی نہ نظر آئیں، ناپاک نہیں کہہ سکتے، لیکن جب وہاں برتن آئے تو احتیاطاً اگر ایک دفعہ دھو لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔